انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے جب حدیث بیان کرنے والا خود اس کو سناتا ہے اور شاگرد اس کو سنتا ہے، یعنی جب سن کر اس کو شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے. اور اخبرنا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے استاد کے سامنے، استاد اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر یہ شاگرد آگے اس کو روایت کرتا ہے. تو حدثنا نہیں کہتا کیونکہ اس نے براہ راست استاد کے منہ سے نہیں سنا ہوتا بلکہ کسی اور شاگرد سے سنا ہوتا ہے، اور استاد کی اتھارٹی پر پھر اس کو آگے روایت کر سکتا ہے، لیکن لفظ بدل دیتا ہے، اخبرنا کہتا ہے. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی. قال، فرمایا. مصدوق کا معنی یہاں تصدیق کے نہیں، وہ مصدق کے معنوں میں آتا ہے یہاں، یعنی جن سے جو وعدے کیے گئے وہ سچ کر دیے گئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، یجمع خلقہ، جمع کی جاتی ہے اس کی خلق یا اس کا جو تخلیق کا مادہ ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یومن، 40 دن تک. اب یہاں پر اس روایت میں نطفے کا لفظ نہیں آتا، ایک اور روایت میں نطفے کا لفظ آتا ہے، یعنی نطفے کی شکل میں. اور یہ جو جمع کیا جاتا ہے، یعنی کیا چیز جمع کی جاتی ہے، اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مرد کا عورت سے ملاپ ہوتا ہے تو مرد کا پانی عورت کی ہر رگ و پے میں سما جاتا ہے. 7ویں دن اللہ اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت جوڑتا ہے، یعنی ایک نطفے کی شکل میں وہ ڈلتا ہے، اور پھر یہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ نطفہ علقہ یعنی خون کی پٹکی بن جاتا ہے 40 دن تک، مثل ذلک، اسی طرح. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کی بوٹی یعنی مضغہ بن جاتا ہے، مثل ذلک، اسی طرح، یعنی 40 دن. تو 3 40 ہوئے، 40 40 40. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. ویؤمر باربع کلمات، اور وہ حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا. ویقال له، اور اس سے کہا جاتا ہے اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید. یہ 4 باتیں کیا ہیں کہ لکھو اس کا عمل کہ یہ کیسے عمل کرے گا، ورزقہ، اور اس کا رزق، واجلہ، اور اس کی موت، وشقی، اور بدبخت ہے، او سعید، یا خوشبخت ہے. یہ 4 چیزیں لکھ دو. یہ 4 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں پہلے سے ہی، وہ جو لوح محفوظ میں ہے. آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا تقدیر 4 قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلی تقدیر، کون سی تقدیر؟ سنوی تو لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، یہ تقدیر عمری ہے. اور وہ تقدیر وہ ہوتی جو لوح محفوظ میں، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سابق علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اس میں لکھ دیا گیا. اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی مختلف اوقات میں احکامات فرشتوں کو نافذ کرنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب فرشتہ آ کر یہ سب باتیں لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ 4 مہینوں کے بعد. بعض احادیث میں 42 اور 43 کا بھی لفظ آتا ہے، اور ایک روایت میں 45 کا لفظ بھی آتا ہے کہ 42 دن کے بعد یا 43 دن کے بعد. اور یہ پہلا جو 40 ہے اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی جب نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. اور 45 کا بھی لفظ آتا ہے. یہ ہر جنین کے مزاج کے اختلاف کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا جلدی لکھا جاتا ہو، کچھ کا کچھ دن اوپر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اب یہ کون سی روح ہوتی ہے؟ روح انسانی. اس سے پہلے بھی ایک روح حیوانی اس میں موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر نطفہ جو ہے وہ علقہ اور مضغہ میں تبدیل ہوتا ہے اور گروتھ ہوتی رہتی ہے اس کی. تو یاد رکھیے روح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روح حیوانی جو سارے حیوانات میں موجود ہے، اور ایک روح انسانی جس کی بنا پر انسان باقی حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان کو عقل اور سننے کی ایک شعور اور باقی چیزیں عطا ہوتی ہیں. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ، پھر بے شک ایک شخص تم میں سے البتہ عمل کرتا ہے،
حتی ما یکون بینہ و بین الجنۃ، یہاں تک کہ نہیں ہوتا درمیان اس کے اور درمیان جنت کے مگر ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ کا فاصلہ، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے ایک فٹ. فیسبق علیہ کتابہ، تو سبقت کر جاتی ہے اس پر اس کی کتابت یعنی اس کی تقدیر. فیعمل بعمل اہل النار، تو عمل کرتا ہے آگ والوں کا عمل یعنی دوزخ والوں جیسا عمل کرتا ہے. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، اور وہ عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور آگ کے درمیان ایک ذراع یا ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ عمل کر لیتا ہے اہل جنت کے عمل یعنی نیک عمل کر لیتا ہے، اور پھر آخر کار اس کا انجام اہل جنت میں سے ہوتا ہے. اس کی وضاحت ہم نے فقہ القلوب میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالی اپنی مخلوق سے ہم سے زیادہ واقف ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس انسان کے اندر خیر ہے اور کس کے اندر شر ہے. اور جب ساری زندگی بظاہر دیکھنے میں وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کا شر اس کے اندر موجود ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی ایسی آزمائش امتحان میں آتا ہے کہ اس وقت اس سے کچھ ایسا کام، ایسا بول، ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شر سامنے آ جاتا ہے اور انجام اس کا برا ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان کے اندر خیر ہوتی ہے اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اچھے کام کرنے کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ کر نہیں پاتا، لیکن اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ نیک عمل کر جاتا ہے جس کی بنا پر پھر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو اگر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم میں جانے کے لیے مجبور نہیں کیا، تو پھر انسان کے اندر اشکال باقی نہیں رہتا. حدیث سے جو اصل سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ انسان کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، بڑے سے بڑے کام نیکی کے کرتا رہے، لیکن کبھی اس کے دل کے اندر فخر اور غرور نہ آئے، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی اس کے اچھے خاتمے کے ساتھ ہے. حسن خاتمہ کی فکر کرے، یعنی جب تک ایک انسان لا الہ الا اللہ پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا نہیں، وہ ڈرتا ہی رہے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کوئی ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے کیے کرائے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر اتنا نیک نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ایک بہت گلٹ ہوتی ہے اور وہ مسلسل اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ میں اچھے کام نہیں کرتا، اس کی شرمندگی رہتی ہے. اسے کبھی فخر اور غرور نہیں ہوتا کہ میں نیک ہوں یا میں نیک لوگوں جیسا ہوں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ اچھے کام کر جاتا ہے. تو اپنے بارے میں بھی اور کسی بھی زندہ انسان کے بارے میں آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو جنت میں جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے نا کہ بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے تو ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو جنت والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے ہر ایک کے بارے میں، لیکن فیصلہ ہی کر دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ کسی کے مرنے کے بعد بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو جنتی ہے. کئی لوگ ایسے کہتے ہیں نا، فوت ہو جاتا ہے کوئی شخص تو کہتے ہیں وہ جنتی ایسا تھا اور ایسا تھا. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ جنتی ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے. تو کسی کے بارے میں بہت خوش ہو کر یہ بھی نہ کہیے کہ آپ جنت میں آگے آگے جا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. ایسے کلمات سے ہمیشہ پرہیز کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کہ میرا فیصلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا اور کسی کو جنت میں پہنچا دیا اور کسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. نہیں، ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو معاف کر دیا، اور یہ جو فیصلہ کرنے والا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، حالانکہ وہ دوسرے کی نسبت زیادہ نیک تھا. تو یہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ کے، ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے. اور کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیے کہ آپ تو جنتی ہیں اور آپ تو جنت میں فلاں مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون کہاں ہوگا. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور ہر ایک کو کوئی کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے سامنے، اس کے حق کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر ساری زندگی بھی ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ہم ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ چند چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو جائیں اور ہم
اپنے آپ کو یا کسی کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. تو کسی کو بھی کسی حسن عمل پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں، اصل اعتبار خاتمے کا ہے. حدیث کی کچھ وضاحت مزید کریں گے آپ کو سلائیڈ دکھا کر. تو ڈاکٹر فردوس صاحب سے بات کریں گے. بسم اللہ.